اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ان آیات کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کما حقہ ان آیات کا سمجھنا مشکل ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا۔ چونکہ سن 9 ہجری تک تقریباً سارا ہی عرب وہ اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا، اور یہود بھی جہاں جہاں مسلمان پہنچتے تھے وہیں وہ اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے یا مصالحت کر لیا کرتے تھے، اور یہ اگر جنگ پر آمادہ ہوئے تو ان کو شکست کھانی پڑی، اور بالآخر ان کو یا تو علاقہ چھوڑنا پڑا یا مسلمانوں کو ٹیکس دے کر وہاں رہنا پڑا۔ تو جب یہ یمن کے علاقے تک مسلمانوں کا اثر پہنچا اور اسلام پھیلا، اور یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے ماتحت آنے لگے، تو جو نجران کے نصارہ اور عیسائی تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارے اندر تو نہ اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، اور قبل اس کے کہ مسلمان ہم تک پہنچیں ہم خود ہی ان کے پاس جا کر ان کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے باز گزار اور آپ کے ماتحت رہنے پر تیار ہیں، اور ہمیں ہماری شرائط بتلا دی جائیں کن شرطوں پر ہم ہماری طرف سے ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی کام کی تکمیل کے لیے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، اور اس وفد کے اندر ان کے بڑے علماء بھی تھے اور بڑے پادری وغیرہ بھی تھے، اور زیرائے اور سمجھدار قسم کے لوگ بھی تھے۔ ایک ان میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا اس کا نام ہے ابو حارثہ بن علقمہ۔ یہ عرب تھا اور بعد میں نصرانی بن گیا تھا، اور شاہ روم نے اس کو بڑی جاگیریں عطا کی تھیں اور بڑا اس کو مال و دولت دیا تھا، تو یہ عیسائی بن کر ان کے ساتھ رہتا تھا۔ جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کا ایک بھائی کرز نامی وہ بھی ساتھ نکلا، ایک خچر پر سوار تھا۔ اچانک اس خچر کو پتھر کی ایک ٹھوکر لگی تو وہ لڑکھڑایا۔ تو جیسے انسانوں کی عادت ہے کہ چوٹ لگنے پہ بعض تو بسم اللہ کہتے ہیں جو اسلام کا طریقہ ہے، اور بعض اپنے کسی دشمن کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں برباد ہو غارت ہو، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ غلط طریقہ، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب کوئی ٹھوکر یا کوئی ایسی چیز پیش آئے تو بسم اللہ، بچہ جسے گرنے لگتا ہے بسم اللہ، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو جب وہ کرز کے خچر کو ٹھوکر لگی تو اس نے فوراً آپ حضرت والسلام کے لیے بد دعا کی۔ جب یہ بات ابو حارثہ نے سنی تو اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، ایسا مت کہو، وہ اللہ کے واقعی نبی ہے، نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کرز نے کہا کہ جب تم ان کو نبی مانتے ہو تو تم ان پر ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ تم کہتے ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی ہیں، تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے اگر میں ایمان لے آؤں تو جو مجھے جاگیریں ملی ہوئی ہیں اور مال ملا ہوا ہے نا بادشاہ روم کی طرف سے، یہ سب مجھ سے چھن جائے گا، اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو وہ مال کی خاطر باطل پر جمے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں آئے تو 60 افراد اکٹھے آئے۔ وہ انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ حضرت والسلام کا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اس میں رہتے ہیں، تو حیران ہو گئے کہ اللہ کا نبی ہے اور سارا عرب اس کے ماتحت ہو چکا ہے، اتنی قوت حاصل ہو گئی ہے، اور ایک چھوٹے سے حجرے میں وہ رہتے ہیں، کوئی ان کا محل نہیں ہے، اس پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی پاسبان نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تو کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس پورے 60 افراد کے وفد کو ٹھہرائیں، ایسا کوئی مہمان خانہ نہیں ہے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر صحابی 2 یا 3 آدمیوں کو لے کر اپنے گھر لے جائے اور ان کا اکرام کرے، ان کا خیال کرے، ان کو مہمان بنا کے رکھے، جس مقصد کے لیے ہم ان سے بات چیت کر لیں گے۔ تو یہ صورت ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو ان میں ایک شخص تھا عاقب اس کا نام تھا، وہ ان کا بڑا دانشمند اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو تقسیم کر دیں گے اپنے گھروں میں، آپ وہاں رہ لیں، آپ کے جانوروں کو بھی تقسیم کر دیں گے، چونکہ 60 افراد کے ساتھ تو جانور بھی تھے، ان کو کھڑا کرنے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اس عاقب نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔
چنانچہ اس نے مشورہ کیا اور کہا کہ الگ الگ رہیں تو مناسب نہیں، ہم اکٹھے آئے ہیں اکٹھے ہی رہیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جو ہیں بڑے بااخلاق ہیں، اور یہ جس دین پر ہیں وہ دین بالکل سچا ہے۔ اگر ہم منتشر ہو کر ان کے پاس ٹھہرے تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمارے لوگ اپنے دین سے نہ پھر جائیں، اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ ان کو یہ خوف تھا، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے، ہم اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، البتہ یہ مسجد ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ہم مسجد میں رہ لیں گے۔ مسجد میں وہ رہ سکتے تھے، تو آپ نے ان کی سواریاں بنوا دی، مسجد میں ان کو قیام کرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف رک کے نماز پڑھی، آپ نے اس کی ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے، چونکہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مہمان بن کر آئے تھے، ان کی رعایت کی گئی، تو وہ مسجد نبوی میں رہے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے صحابہ سے کہا، بعض صحابہ سے، کہ ہم تو شراب پینے کے بھی عادی ہیں اور ہم کو شراب بھی مہیا کی جائے۔ تو صحابہ نے فرمایا خبردار، شراب اور خنزیر اسلام میں حرام ہے، جو تمہارا جائز اکرام ہے ہم وہ کرنے میں کوئی فروگزاش نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن جو چیز شرعاً ناجائز ہے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کر کے سوال ہم سے نہ کرنا کہ ہمیں شراب پلاؤ یا ہمیں سور کا گوشت کھلاؤ، یہ ہم نہیں کر سکتے، جو حلال ہے ہم وہ کریں گے۔ چنانچہ وہاں رہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر جو بھی شرط لگائیں ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جو ٹیکس لگائیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ٹیکس مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران ان سے کچھ علمی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ان سے ایک مناظرہ ہوا، آپ نے پوچھا تمہارے عقائد کیا ہیں؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا وہ بولا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ نصارہ کے 3 فرقے ہیں مشہور عام طور پر۔ ایک فرقہ وہ ہے جو ابنیت کا قائل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، ابن اللہ کہتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو خدا ہی کہتا تھا، وہ کہتا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ خدا ہے۔ اور تیسرا ان کا ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ 3 خدا ہیں، ان میں تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر 3 خدا کے ماننے والوں میں تعیین میں اختلاف تھا کہ 3 کون کون سے ہیں۔ ایک کہتے تھے کہ 3 میں سے ایک تو خدا ہے، ایک عیسیٰ ہے، ایک ان کی والدہ مریم ہے، یہ 3 مل کر خدا ہیں۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ ایک تو خدا ہے، ایک عیسیٰ ہے، اور ایک جبریل علیہ السلام، یہ 3 ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ۔ تو ابنیت کا عقیدہ ان میں ایک تھا، بعض لوگ وہ مانتے تھے۔ ایک عقیدہ حلول کا تھا، کہتے ہیں عیسیٰ ہی الہ ہو گئے ہیں، اور ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ 3 خدا ہیں، ان میں تیسرے یہ ہیں۔ تو اللہ نے ان کی بھی تکفیر کی، کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے عقائد کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے تردید کے لیے یوں فرمایا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں اللہ کے؟ کہنے لگے نہیں، اس کا اقرار کرتے تھے۔ آج بھی ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اس عقیدے پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ ایک تو مانتے ہیں کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، لیکن آگے دوسرا عقیدہ کہ اللہ کی اولاد حضرت عیسیٰ کو قرار دیتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ کے؟ کہنے لگے ان کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سے کوئی چیز مخفی ہے؟ ان کا نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا ان کو وہ علم ہے، جو نہیں دیا ان کو وہ علم نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، انبیاء کو اللہ جو علم دیتے ہیں وہ ان کو علم ہوتا ہے، جو نہیں دیتے وہ ان کو نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ کیا اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ تو ان کا کہ نہیں، ان کی ماں ہی نہیں ہے تو پیٹ میں کہاں رہنا ہے؟ تو کہا کہ عیسیٰ؟ کہنے لگا کہ ہاں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، ایک وقت جب تک اللہ نے چاہا وہ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہتا ہوں کہ اللہ کچھ کھاتا اور پیتا ہے؟ تو
کہا کہ نہیں، اللہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اور عیسیٰ کہنے لگے ہاں وہ کھاتے اور پیتے ہیں، طبعی تقاضے ان کو لاحق ہوتے ہیں، طبعی ضروریات سے وہ مبرہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی ایک رسول ہیں۔ ان کی والدہ بڑی پاک باز تھیں، صدیقہ تھیں، اور فرمایا کہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ طعام جو ہے کھایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، لیکن یہ بھی تھا کہ اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ سب چیزیں تم مان رہے ہو تو یہ بتلاؤ کہ اللہ کا کوئی ہم جنس ہے؟ اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے۔ اور عیسیٰ کہاں، عیسیٰ جو ہے وہ بشر ہے، انسان ہے، ان کے جنس کے تو لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں، اللہ کی طرح کسی کا علم نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، ہر چیز سے وہ واقف ہے، تو تم کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ قرار دیتے ہو، کیوں ان کو اللہ کہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل تمہارے قرآن میں ان کے بارے میں کلمے کا لفظ آیا ہے اور روح کا لفظ آیا ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کے آخر میں جگہ فرمایا کہ القاہا الی مریم وروح من وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے وہ کلمہ پہنچایا مریم تک، اور وہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اب ان سے جو ہے نا انہوں نے استدلال کیا کہ جب اللہ نے ان کو کلمہ کہا ہے تو جو کلمہ ہے وہ اللہ ہے، اور جب اللہ کی وہ روح ہے تو وہ اللہ ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ انسان کی پیدائش میں دو سبب کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک سبب جو ظاہر اور قریب ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے، اور ایک سبب حقیقی اور بعید ہے، وہ اللہ کا کلمہ کن ہے۔ جب اللہ کن کہتے ہیں تو وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش میں یہ دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں صرف ایک چیز موجود ہے، اور وہ ہے کلمہ کن۔ ماں باپ کا ملاپ وہاں نہیں، اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کے جو ہے بظاہری لفظ کو لے لیا اور یہ استدلال کر لی۔ اور روح کا لفظ جو کہا گیا مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ کلام عرب میں جب کسی کی پاکی کو، طہارت کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں تو اللہ کی روح ہے، یعنی فلاں تو روح ہے، اس کو روح کہہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طہارت کاملہ حاصل تھی، وہ انتہائی پاک و صاف تھے، حتیٰ کہ عام انسانوں کو جو ایک سامنا کرنا ہوتا ہے، پیدائش اس کی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو ایک زمانے تک اس کی پرورش اس خون سے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں جو اللہ نے ناپاک خون رکھا ہے وہ اس کی غذا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا، تو وہ تو انتہائی پاک و صاف تھے، تو اس لیے ان کے لیے روح کا لفظ ذکر کیا گیا۔ ایسی بات فرماتے ہیں کہ روح کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ دلوں میں روحانی حیات پیدا کر دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہوتا تھا، مردہ ہوتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلا کر، اللہ کی بڑائی اور دعوت دے کر ان کے اندر روحانی حیات پیدا کر دیا کرتے، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے ظاہری مطلب کو لے کر کہا اللہ کی روح ہے، اور یہ انہوں نے ایک شرارت کرتے ہوئے اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے ان دو لفظ کو اختیار کر کے یہ عقیدہ کر لی۔ حالانکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صریح الفاظ موجود ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ صرف ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پہ انعام کے ان کو نبی بنایا۔ اس جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ یہ صاف صریح لفظ ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ اس جگہ فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ان سے ملتی جلتی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو آدم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نبی ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نبی ہیں، خالق نہیں ہیں۔ تو تم نے کیسا یہ عقیدہ گھڑ لیا؟ تو جو صریح اور صاف آیتیں تھیں انہوں نے اس کو تو اختیار نہیں کیا، اور جو
متشابہ الفاظ تھے ان کو لے لیا. اس پر یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی. پہلی آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ لا یخفی علیہ، اس پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو جو ہے وہ خوبصورت، کسی کو بس. اللہ قادر مطلق ہے، تمہاری تصویریں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز زبردست، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، اس میں بعض آیتیں بالکل واضح ہیں، ان کا معنی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جیسے کہ ابھی میں نے کچھ آیتیں پڑھی، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، بالکل واضح آیات ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ذالک عیسیٰ ابن مریم، بالکل واضح آیات ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ بالکل واضح آیات ہے. ہن ام الکتاب، فرمائے یہ کتاب کی اصل ہے، اصل تو یہی ہے، احکام وغیرہ کا مدار اسی پر ہوتا ہے. وأخر متشابہات، کچھ دوسری آیتیں ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں. اب وہ آیات اگر ایسی ہیں کہ احادیث سے بھی ان کی وضاحت نہیں ہوئی تو اس میں حکم یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آیت ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اپنی عقل کو ماننا چلائے. اور اگر احادیث سے اس کی شرح آ گئی ہے تو اس کو لے لیا جائے، تو اس کے اندر اپنی عقل کو نہ دوڑایا جائے. تو فرمایا کہ دوسری بعض آیتیں ہیں کہ جن کے معنی واضح نہیں ہے، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ان کے دل کے اندر بیماری ہے، وہ تو پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے جو متشابہ آیات ہیں جو واضح نہیں ہیں ان کے پیچھے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ نصارہ نے کلمہ اور روح کا لفظ پکڑ لیا. اب اس کی مراد جو ہے ظاہراً واضح نہیں تھی، انہوں نے اس کو لے کر غلط استدلال کر لیا. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ پیچھے لگ جاتے ہیں متشابہ آیات کے فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تفسیر کو تلاش کرنے کے لیے. حالانکہ انسان کی عقل محدود ہے، ناقص ہے، اس کی عقل میں زیادہ چیزیں نہیں آ سکتی. جو اللہ نے بتلا دی، اللہ کے نبی نے بتلا دی، اس کو ایمان لانا چاہیے. فرمایا کہ وما یعلم، نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ان آیات کی تفسیر کو نہیں جانتا. جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ تم ان کی تفسیر کو نہیں جانتے تو پھر انسان کو اس میں اپنے عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے اور وہاں کہنا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. ابھی اس سورت کے شروع میں ہم نے ذکر کیا الف لام میم، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، مخلوق کو نہیں پتہ اس کا معنی. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں بڑے مضبوط ہیں، یعنی نیک مسلمان علم والے، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائے، جو متشابہ ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے. کل من عند ربنا، سب کے سب، چاہے متشابہ آیات ہوں یا محکم آیات ہوں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگوں کی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم